السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں آخری التجا پارٹ 4۔ آخری رسومات ادا کرتے ہوئے آج چوتھا دن تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ کچھ لوگ جا بجا ان کے اچھے اعمال کا تذکرہ کرتے تو کچھ دوست اور قریبی رفقا ان کے اچھے اخلاق کے قصے بیان کرتے۔ حذیفہ خاموشی سے نظریں جھکائے وہ سب سنتا رہا۔ اسے لگتا یہ لوگ جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں وہ اسے نہیں جانتا، کیونکہ اس نے اپنے باپ اکبر اشتیاق کو کبھی جانا ہی نہیں تھا۔ جب سے اکبر اشتیاق نے زیب سے تیسری شادی کی تھی، اس وقت سے وہ اپنے باپ سے کھچا کھچا رہتا تھا۔ اسے لگتا کہ اس کے ڈیڈ اب اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ پھر جب زونی کی پیدائش ہوئی تو اپنی بیٹی سے والہانہ محبت اور عقیدت دیکھ کر اسے حسد ہونے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو اس گھر سے بہت دور کر لیا تھا۔ وہ صرف رات کو 3 سے 4 گھنٹے سونے آتا تھا اور صبح ہوتے ہی گھر سے نکل جاتا تھا۔ پھر ضحیٰ اچانک آمد نے دل میں لگی حسد کی آگ کو اور ہوا دی۔ اسے لگا کہ جو بچی کچی محبت اپنے بیٹے حذیفہ کے لیے تھی، وہ بھی ضحیٰ کی آمد نے ختم کر دی ہے، کیونکہ جب سے ضحیٰ آئی تھی وہ ہر وقت ضحیٰ کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ اس کے کھانے پینے سے لے کر گھومنے پھرنے تک کی پرواہ صرف اکبر اشتیاق کو تھی، اور جب واپسی پر انہوں نے ضحیٰ کو نہ پایا تو شدید صدمے کا شکار ہو گئے۔ وہ وہی سفید شلوار قمیض میں ملبوس لان میں اکبر صاحب کے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ اس میں سے زیب اور اس کے ساتھ سیاہ کوٹ پینٹ میں ملبوس ایک وکیل اترا۔ وہ دونوں اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ حذیفہ اور ساتھ بیٹھے لوگ اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ مسٹر حذیفہ اکبر، یہ کورٹ کی طرف سے نوٹس ہے۔ وکیل نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا، ایک فائل اس کی جانب بڑھائی۔ زیب ایک طرف خاموش کھڑی حذیفہ کا بے تاثر چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کون سا نوٹس؟ اس نے فائل ہاتھ میں لیتے ہی نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا تھا۔ کورٹ سے جاری کردہ نوٹس میں درج ہے کہ مرحوم اکبر اشتیاق نے اپنی تمام تر پراپرٹی اور بزنس کے تقریباً شیئرز مسز زیب اکبر کے نام کر دیے ہیں، لہٰذا زیب اکبر کی خواہش ہے کہ آپ تھوڑا بہت حصہ لے کر ان کا گھر 1 ہفتے میں خالی کر دیں۔ وکیل نے حرف بحرف نوٹس میں لکھے الفاظ کی تشریح کر دی۔ وہاں بیٹھے سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، اور حذیفہ کے سر پر تو جیسے بجلی ہی آ گری تھی۔ اس کی زیب سے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ زیب اطمینان سے سینے پر ہاتھ باندھی کھڑی اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو اب غصے سے لال ہو گیا تھا۔ ذلیل عورت، تم نے میرے باپ کا سب کچھ چھین لیا، ان کی عزت، ان کی دولت، اور اب بھی تمہارا دل نہیں بھرا جو ان کا بچا کچا مال بھی سمیٹنے آئی ہو۔ وہ عالم طیش میں زیب پر برس رہا تھا۔ اس نے پوری قوت سے وکیل کے ہاتھ سے کاغذ چھینے اور اسے دگنی قوت سے ان کاغذات کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا ڈالا۔ تم سے جو کچھ ہو سکے کر لینا، کیونکہ میں اب یہ گھر خالی نہیں کرنے والا۔ وہ 2 ٹوک انداز میں وکیل اور زیب سے کہتا ہوا اندر چلا گیا۔ زیب کا چہرہ پھک پڑ گیا تھا۔ وہاں کھڑے تماشائی تماشا بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ زیب انگریزی میں بڑبڑاتے ہوئے سینڈل پٹکتی باہر نکل گئی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ بیٹا، تم سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ آفس آؤ، وہاں کے حال احوال دیکھو، بزنس کی جان پہچان رکھو۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے اب سب کچھ نہیں سنبھالا جاتا۔ کسی شناسا آواز نے اس کے پاس بہت قریبی آ کر سرگوشی کی۔ اس نے دائیں بائیں جانب دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ کاش ڈیڈ میں اس وقت آپ کی بات مان لیتا تو آج میرے ہاتھ اس طرح سے خالی نہ ہوتے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بے آواز رو رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو کوس بھی رہا تھا۔ اسی اثنا میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ صاحب، یہ کسی کا فون آیا ہے۔ ملازم ہاتھ میں فون لیے کھڑا اس کا منتظر تھا۔ حذیفہ نے بغیر کسی سوال کے فون ہاتھ میں لیا۔ ہیلو، اس نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ ہیلو بیٹا حذیفہ، میں عابد، تمہارا چچا۔ دوسری جانب کون ہوگا؟ یہ حذیفہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ عابد چچا، اس نے زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں بیٹا، کیسے ہو؟ کافی وقت گزر گیا نا تمہیں دیکھے، نہ ہی تم سے بات کی۔ وہ پرجوش انداز میں اس سے مخاطب تھے۔ میں ٹھیک ہوں، اس کی آواز بھر آئی تھی۔ وہ صرف یہی کہہ سکا۔
ہاں اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، میری کافی دنوں سے بھائی جان سے بات نہیں ہوئی ہے، موبائل پر کال کر کر کے تھک گیا، میں کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا، تم میری بات تو کروا دو ذرا، عابد اشتیاق نے التجائی انداز میں کہا۔ اب آپ کی ان سے کبھی بات نہیں ہو سکتی انکل، حذیفہ نے روتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جواب دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عابد اشتیاق کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ دیکھو بیٹا، اگر یہ مذاق ہے تو بہت گندا مذاق ہے، بھائی جان سے میری بات کرواؤ، اس بار عابد اشتیاق نے غصے میں جواب دیا۔ ڈیڈ اب اس دنیا میں نہیں رہے، جتنی روانی سے اس نے یہ جملہ ادا کیا تھا اتنی ہی روانی سے کال کاٹ دی تھی۔ کچھ جملوں کا ادا ہونا اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، اسے آج پتہ چلا تھا۔ 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتے، اکبر اشتیاق کے انتقال کو 1 مہینہ گزر گیا تھا، مگر حذیفہ کی زندگی تو اسی رات میں تھم گئی تھی۔ اسے اگلا پچھلا کچھ بھی یاد نہیں تھا، یاد تھا تو صرف اور صرف اس کے ڈیڈ کا کھلکھلاتا حشاش بشاش چہرہ، ان کی باتیں، اپنے بچوں کے لیے ان کی محبت۔ کئی مرتبہ اس نے اپنے ڈیڈ کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے تھے، مگر ہر بار اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ مگر آج پہلی بار اسے تجسس ہو رہا تھا کہ آخر ڈیڈ کو کس بات کا غم تھا۔ ان کی زندگی میں تو ہر چیز پرفیکٹ تھی، ایک آئیڈیل زندگی جس کی خواہش ہر کوئی کرتا ہے، مگر وہ اس گتھی کو سلجھانے سے اب قاصر تھا۔ نہ تو وہ یہ بات کسی سے پوچھ سکتا تھا، نہ ہی کوئی اس بات کا صحیح جواب دے سکتا تھا، سوائے اس شخص کے جو اب درمیان میں موجود نہیں تھا۔ بھئی تم تو جب سے دبئی سے آئی ہو ہمیں تو بھول ہی گئی ہو، اقصیٰ خالہ زحا کو لان میں اکیلے بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ ارے نہیں خالہ، مصروفیات ہی بڑھ گئی تھی، زحا نے لہجے چراتے ہوئے جواب دیا۔ مصروفیات کون سی؟ صاف بولو نا کہ اب خالہ کی یاد ہی نہیں آتی۔ اور یہ تو نے اپنا کیا حال بنایا ہے زحا، تو پہلے تو ایسی کمزور نہیں تھی، اب بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ جواب میں وہ خاموش رہی۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے تایا سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور وہ بھی تم پر اپنی جان چھڑکتے تھے، پر میری جان یہ تو دستور ہے کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن جائے فانی سے رخصت ہو ہی جانا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر لیا۔ لیکن خالہ لوگ اتنی جلدی کیوں چلے جاتے ہیں؟ ابھی تو ہم تایا سے ملے تھے، اتنے عرصے بعد صلح ہوئی تھی، اتنے عرصے بعد میل ملاپ بڑھا تھا، میں تو ان کے ساتھ رہ کر آئی ہوں، مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا کہ تایا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ بولتے بولتے وہ آبدیدہ ہو گئی۔ بیٹا یہ سارے قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، ہم چاہ کر بھی ان فیصلوں کو نہیں بدل سکتے۔ اب میں تمہیں ایک مثال دیتی ہوں، کیا تم نے حضرت یعقوب کی محبت کے بارے میں سنا ہے؟ وہ باپ بیٹے ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے۔ جب حضرت یوسف اپنے باپ حضرت یعقوب سے بچھڑ گئے تو حضرت یعقوب 40 سال تک ان کی جدائی میں روتے رہے، اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ پھر جب وہ ملے تو انہیں قرار آیا، سکون ملا، اپنا جگر گوشہ کرتے کو آنکھوں سے لگایا تو ان کی بینائی بھی واپس آئی۔ تو بیٹا یہ سب قسمت کے لکھا ہے کہ پہلے وہ اپنے بیٹے سے بچھڑے، پھر اتنے عرصے کے بعد ان سے ملے، قسمت میں لکھا ہوا کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ اور جہاں تک بات اس دنیا سے رخصت ہو جانے کی ہے تو یہ غم تو ہمارے انبیاء اور رسولوں نے بھی سہا ہے، ان کی آل پر بھی یہ وقت گزرا ہے، مگر انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ بولتے بولتے آبدیدہ ہوئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں خالہ، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا چل اب میرے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر لا۔ جی ابھی لائی، وہ کہہ کر اٹھ گئی۔ ہوائی جہاز کا پورا سفر انتہائی اضطراب اور بے چینی میں گزرا تھا۔ سانس کا رک جانا کیا ہوتا ہے یہ اسے عین اس وقت پتہ چلا تھا جب یہ اعلان اس کی سماعتوں میں گونجا تھا۔ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ہوائی جہاز ٹھیک 10 منٹ کے بعد پاک سرزمین پر لینڈ کرے گا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لینڈنگ کے لیے تیار رہیں۔ یہ اعلان سنتے ہی اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ کیا تھا آخر؟ رنج، دکھ یا ندامت؟ جانے کس احساس نے اسے ششوپنج کا شکار کر دیا تھا۔ یہ 10 منٹ کب گزرے تھے اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر نکلا جہاں ایک سفید رنگ کی گاڑی پہلے سے ہی اس کی منتظر تھی۔ وہ اپنے چچا کو دور سے بھی پہچان سکتا تھا، سو اس نے پہچان لیا۔ اس کو ان میں اپنے ڈیڈ کی شبیہ نظر آ رہی تھی۔ ویلکم مائی سن، عابد چچا نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ ان کی آنکھوں سے حذیفہ کے چھلکتا پیار کوئی بھی پہلی دفعہ نہیں تھا۔
وہ حذیفہ کو اپنے بیٹے سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ وہ دونوں اب گاڑی میں سوار تھے۔ سفر کیسا گزرا؟ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ چچا نے خاموشی توڑنے کے لیے سوال کیا۔ جی اچھا رہا۔ اب وہ اور کیا کہتا، زندگی کا سب سے بدترین اور مضطرب سفر اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ گاڑی کراچی کی کشادہ سڑک پر رواں دواں تھی۔ حذیفہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دونوں طرف ہی خاموشی تھی۔ اس کے چچا عابد اشتیاق سمجھ چکے تھے کہ لمبے سفر کی تھکان کی وجہ سے حذیفہ چپ ہے، مگر اصل وجہ کیا تھی؟ حذیفہ اس سے بخوبی آشنا تھا۔ گاڑی اب بڑے سے حسین و دلکش بنگلے کے دروازے پر ہارن بجا رہی تھی۔ دروازہ کھولا جا چکا تھا، مگر نہ جانے حذیفہ کو یوں لگا کہ قسمت نے اس کے لیے سارے ہی دروازے بند کر دیے۔ گاڑی اندر جا کر رکی تھی۔ جو اگلا مرحلہ تھا وہ اس سے واقف تھا۔ وہ پوری طرح اس سے حواس باختہ ہو چکا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ سب کی نظروں کا سامنا کیسے کرتا، مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ صرف اس کی نظروں کا سامنا کیسے کرتا۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا اور اب اس کے پاس گاڑی سے اترنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر زمین پر قدم جمانے کی کوشش کی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ قدم تھے جو آگے نہیں بڑھ رہے تھے، ذہن تھا جو سیاہ ماضی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا سر مزید چکرایا۔ اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے، مگر کیا ہوا تھا کہ وہ سر کے بل زمین پر دھڑام سے گرا تھا۔ اس کے سر کے عقبی حصے میں بری طرح درد کی لہر اٹھ گئی۔ اس کو اپنے ارد گرد 2-4 آوازیں محسوس ہوئی۔ اس کے ذہن کے پردوں پر مکمل طور پر اندھیرا چھا گیا۔ فضاؤں میں بسی چنبیلی کی خوشبوؤں کا راج ہر سو تھا۔ شام تھم چکی تھی۔ آسمان پر چھائے رنگ آہستہ آہستہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ ڈھل چکے تھے۔ کمرے میں بھی اتنی ہی خاموشی تھی جتنی باہر تھی، اور شاید دل بھی اتنا ہی ویران تھا جتنی یہ شام اداس تھی۔ اس کو ہوش آنے لگا تھا۔ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے اسی کے پاس گمسم سی بیٹھے اسے تکے جا رہی تھی۔ وقت بھی کتنا بے رحم ہوتا ہے نا حذیفہ، وہ کسی کو نہیں بخشتا۔ وقت اپنے سے کھیلنے والوں کو خوب مزہ چکھاتا ہے۔ وقت انسان کو اس کی اوقات بتاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب تم بادشاہ بنے پھرتے تھے، جب تم لوگوں پر راج کیا کرتے تھے، لوگ تمہارے محکوم تھے، اور آج تم بادشاہ سے فقیر بن گئے۔ خدا نہ کرے کبھی کہ بادشاہت میں کیسے یہ ظلم کا کفارہ تمہیں فقیری میں ادا کرنا پڑے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی۔ دل کی آواز تو کوئی نہیں سن سکتا نا۔ اس کی آواز بھی کسی نے نہیں سنی تھی، مگر اس نے سن لی تھی، جو خوب سننے والا ہے۔ ان کو ہوش آنے لگا ہے۔ میں نے ان کو انین کا انجیکشن لگایا ہے، کیونکہ ان کا بلڈ پریشر ابھی بھی نارمل نہیں ہوا ہے، کسی گہرے صدمے کی زد میں ہے۔ کیا کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ نرس جو تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے میں آئی تھی، اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر ٹریٹمنٹ میں مصروف ہو گئی تھی۔ زحا کو تفصیل بتاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ جی کچھ فیملی ایشوز ہیں، اس کے علاوہ انہیں اپنے فادر کی وفات کا گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ زحا نے آہستگی سے سوال کا جواب دیا۔ اور اللہ رحم کرے، نرس یہ کہہ کر ڈش اٹھا کر باہر نکل گئی۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے اس کا دم گھٹنے لگا تو وہ باہر نکل گئی۔ دور سے عالیان کو آتا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ ابھر آئی۔ بلیک پینٹ، سی گرین شرٹ اور چیک والی ٹائی میں وہ کس قدر دلکش لگ رہا تھا۔ اس کو شروع سے ہی محنت کش لوگ بہت پسند تھے، یا یوں کہنا مناسب ہے کہ وہ بچپن سے ہی محنت اور دل لگا کر کام کرنے والوں کے بیچ رہی تھی۔ پہلے اس کے ابو اور اب اس کا بھائی عالیان گھر کا اپنا کاروبار ہوتے ہوئے بھی فرم میں نوکری کرتا تھا، کیونکہ جس طرح عابد اشتیاق نے تنکا جوڑ کر اپنے بلبوتے پر آشیانہ بنایا تھا، اسے بھی ان کی طرح محنت و لگن کر کے اپنا مقام بنانا تھا۔ سوائے اسی مقصد کے انجام کے لیے وہ دن رات ایک کر رہا تھا۔ بھائی آپ کو دیر ہو گئی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے منہ بسورتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ ہاں یار، میٹنگ میں ٹائم لگ گیا۔ تم یہ بتاؤ حذیفہ کی طبیعت اب سنبھلی یا نہیں، وہ متفکرانہ انداز میں پوچھنے لگا۔ اس کو ہوش آیا تھا، پر ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن لگایا ہے، ان کے مطابق اس کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں ہے، زحا نے حرف بحرف جواب دیا۔ اچھا اب تم جاؤ، میں یہاں ہوں، ڈرائیور باہر کھڑا ہے۔
ٹھیک ہے، میں پھر گھر جا رہی ہوں۔ وہ الوداعی کلمات کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اگلے 3 روز تک وہ گھر پر ہی رہی۔ جس شام حذیفہ کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا، اسی شام عابد اشتیاق نے اپنے گھر میں مرحوم اکبر اشتیاق کی روح کو ایصال ثواب کرنے کی نیت سے قرآن خوانی منعقد کی تھی۔ یہ ہے حذیفہ، میرے بڑے بھائی مرحوم کے بیٹے۔ عابد چچا نے اپنے دوستوں سے حذیفہ کو متعارف کروایا۔ وہ جو سفید شلوار قمیض میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھا تھا، اچانک تعارف پر ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کرتے ہیں بیٹا آپ؟ سلام و خیریت کے بعد ایک محترم نے سوال کیا۔ فی الحال تو کچھ نہیں، یہاں آ گیا ہوں تو جاب ڈھونڈوں گا، اس نے مختصراً مگر خاموش اسلوبی سے جواب دیا۔ اس کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ لوگ اس سے اس بات کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ پہلی ہی نظر میں لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیتا تھا، سو اس نے کر لیا تھا۔ بعد از وہ لوگوں کے ستائش اور تعریفی جملے وصول کرتا رہا۔ جب لوگ الوداعی کلمات کہہ کر رخصت ہو گئے تو وہ چچا کو شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہاں سب کچھ الگ تھا۔ یہاں اس کے گھر کی طرح 24 گھنٹے نوکر چاکر نہیں تھے، مگر کمرے میں آنے کے بعد اسے کافی کی ازحد طلب ہوئی، مگر وہ کسے کہتا؟ اس نے کچن میں جا کر خود کافی بنانے کا فیصلہ کیا، مگر کچن ہوگا کہاں پر؟ وہ کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیاں اترنے لگا تو اسے لیونگ روم سے لائٹ آتی دکھائی دی۔ اس نے ایک نظر وہاں بیٹھے شخص پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے پھرتی سے اس نے قدم پیچھے کر لیے۔ وہ وہی تو تھی جس کا سامنا وہ کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے مائیکل کے گھر سے فرار ہونے کی خبر تو اس تک پہنچ چکی تھی، مگر وہ حیرت زدہ تھا کہ وہ اس قید سے کیسے فرار ہوئی، اور اس کے بعد اس نے اس کی خیریت معلوم کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ آہ کیا ندامت تھی! آج وہ اسی کے گھر میں موجود تھا، آج وہ ان لوگوں کی مدد کا محتاج تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال جو آج بے حجاب تھے، انہیں دیکھنے کے بعد وہ سحرزدہ ہو گیا تھا۔ اس کو لگا کہ اتنے خوبصورت بال اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تو لیونگ روم کی لائٹ آف ہو گئی۔ اسی لمحے وہ اس کے خیالوں میں سے باہر آیا تھا۔ وہ پلٹنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے شائستگی سے بھرپور آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ جتنی تیزی سے پلٹا تھا اتنی ہی آہستگی سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ٹی پنک شلوار قمیض پہنے، دوپٹہ اوڑھے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ دراصل مجھے کافی پینی تھی، تو مجھے کچن کا راستہ نہیں معلوم، یہ بتا دے تو میں کافی خود ہی بنا لوں گا۔ وہ پہلے تو الفاظ ڈھونڈنے لگا، پھر نظریں جھکائے گویا ہوا۔ زحا کو یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ وہی انسان ہے جو اس نے دبئی میں دیکھا تھا، وہ جس نے کبھی التجا کرنا نہیں سیکھی تھی، صرف حکم دینا جانتا تھا، آج درخواست کر رہا تھا۔ کیا عجب کھیل ہے قسمت بھی! وہ کچھ کہے بغیر دائیں جانب بڑھ گئی، وہ بھی اس کا تعاقب کرتے کرتے آہستگی سے بڑھنے لگا۔ یہ کافی، یہ چینی اور فریج میں دودھ ہے۔ اس نے سنگ مرمر کے ماربل پر تمام ہی اشیاء رکھ دی اور چلی گئی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا رہا، اس کا سر مزید جھک گیا۔ کافی کی جتنی طلب تھی، اب دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ اسے عجیب سی گھٹن ہونے لگی تھی۔ ذہن کے پردوں پر سیاہ ماضی کسی فلم کی طرح رونما ہوا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا، جو پہلی بات ذہن میں آئی تھی وہ یہی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ذہن اور جسم دونوں بوجھل سے لگے۔ سر کی چوٹ تو کافی بہتر تھی، مگر درد وقفے وقفے سے جاری تھا۔ وہ کھڑا ہوا، کھڑکی پر لٹکے پردوں کو سرکایا تو ایک خوشگوار ہوا کے جھونکے نے دل کو لبھا دیا۔ نہ جانے کس احساس نے اسے آ گھیرا تھا، کچھ ایسا جو سکون بخش تھا۔ کافی عرصے کے بعد آج وہ اپنے وطن میں تھا۔ یہ شاید زمین پاک کی مٹی کی خوشبو تھی جو سانسوں کے ساتھ کافی اندر تک اتر رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر جب نیچے آیا تو زحا اور عالیان تیار ہو کر کہیں نکل رہے تھے۔ ہے ینگ مین، عالیہ نے اسے دیکھ کر پکارا۔ صبح بخیر، گرم گرم ناشتہ تمہارا منتظر ہے۔ آج امی نے مزیدار آلو کے پراٹھے بنائے ہیں، یقین کرو تم ایک کھا کر دوسرا ضرور مانگو گے، عالیہ نے شوخی سے بتاتے ہوئے گویا ہوا۔ اس پر حذیفہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ بھائی ہم تو اب جا رہے ہیں، میں تو آفس جاؤں گا اور زحا یونیورسٹی۔ میں تو پھر رات تک ہی آؤں گا، البتہ زحا ضرور جلدی آ جائے گی، امید ہے کہ تم بور نہیں ہوں گے۔ عالیان نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ چلو بھی اب زحا، اس نے گھڑی میں دیکھتے ہوئے خفگی سے کہا۔
ہاں بس تیار ہوں، چلو۔ وہ اپنے شانے پر بستہ ڈالے اس کے ساتھ چل دی۔ ارے رکو زحا، ابھی ان لوگوں نے راہداری عبور ہی کی تھی کہ پیچھے سے تنزیلہ صاحبہ کی آواز سنائی دی۔ جی امی، وہ تیز رفتاری سے اندر آئی۔ تم نے پانی کی بوتل رکھی اور اپنی میڈیسن؟ اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں جھانکا۔ حذیفہ چپ چاپ کھڑا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ زحا تم اپنا کوئی کام پورا نہیں کرتی، تنزیلہ صاحبہ نے غصے سے کہا۔ یہ لو، رکو، رکھو بیگ یہاں، یہ لو، اب بیگ میں رکھ لو۔ انہوں نے میڈیسن اور پانی کی بوتل اسے دی اور دعائیں دے کر اللہ کی امان میں رخصت کیا۔ بیٹا تم یہیں کھڑے ہو، چلو ڈائننگ میں چلو، میں تمہیں ناشتہ دیتی ہوں۔ وہ بڑے پیار سے اس سے گویا ہوئی۔ وہ بھی خاموشی سے ان کے ساتھ چل دیا۔ یہ لو بیٹا، گرما گرم پراٹھا۔ تمہیں پتہ ہے زحا کو تو یہ اتنے پسند ہے کہ اگر میں اسے روکوں نہ تو وہ کھاتی ہی رہے گی، اور آلیان تو بس خوشبو سونگھ لے تو بھنک پڑ جاتی ہے کہ آج میں نے آلو کے پراٹھے بنائے ہیں۔ وہ اپنی ہی دھن میں اسے کتھا سنانے لگی اور وہ چپ چاپ پراٹھا کھانے لگا۔ اسے بھی خبر نہ ہوئی کہ اس نے کب دوسرا پراٹھا بھی ختم کر لیا۔ واقعی وہ بہت لذیذ تھے، اتنی لذت بھرے پراٹھے تو اس نے کبھی کھائے ہی نہیں تھے۔ بیٹا یہ لو، یہ اور لو نا۔ دوسرا ختم ہوتے ہی انہوں نے پلیٹ میں تیسرا بھی ڈال دیا۔ نہیں آنٹی، یہ بہت ہے، یہ واقعی بہت لذیذ ہے۔ اس نے پوری ایمانداری سے ان کی تعریف کر دی۔ آنٹی کیا میں کچھ دیر باہر جا سکتا ہوں؟ ہاں کیوں نہیں بیٹا، ایسا کرو کہ ڈرائیور کو ساتھ لے جاؤ۔ نہیں، میں بس اکیلا جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، پر جلدی گھر آ جانا۔ وہ سر اس بات میں ہلا کر باہر نکل گیا۔ تنزیلہ صاحبہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اس گھر سے نکلنے کے بعد اپنے کسی ٹھکانے کی تلاش کرے گا، مگر وہ اس شہر کے راستوں سے انجان تھا۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور سے کسی بھی ہوٹل کو جانے کو کہا۔ ڈرائیور نے اس کو شہر کے خوبصورت اور مہنگے ہوٹل کے سامنے کھڑا کر دیا۔ حذیفہ نے ریسیپشن سے تمام ضروری معلومات اکٹھا کرنے کے بعد واپس گھر کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے سوچا ہوا تھا کہ اب وہ وہاں نہیں رہے گا اور اپنے قریبی دوست کے گھر رہائش کا بہانہ بنا کر وہاں سے منتقل ہو جائے گا۔ اسی سلسلے میں وہ آج بات کرنے والا تھا۔ اسی رات اسے خبر ملی کہ عابد چچا کو کسی کام سے دوسرے شہر جانا پڑ گیا تھا، جو بات وہ کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہو سکی۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن اور 4 دن اس کے یوں ہی انتظار میں گزرے۔ ہر گزرتا دن اس کے اندر بے چینی اور اضطراب بڑھا رہا تھا۔ بظاہر تو وہ خوش دکھائی دے رہا تھا، مگر اندر دل میں طوفان برپا تھا، ایسا طوفان جس کے آنے کا وقت متعین تو نہیں تھا، پھر بھی اسے آنا ضرور تھا۔ اور باس، آگے کی کیا پلاننگ ہے؟ ٹی وی لاؤنج میں تنہا بیٹھا حذیفہ کوئی شو دیکھ رہا تھا۔ آلیان بھی برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ آگے کا کچھ سوچا نہیں؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو سوچو نا، آلیان خوشی شوقی سے بولا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی چھوٹی موٹی جاب کر لوں۔ اچھا، تو مجھے اپنے ڈاکیومنٹس دے دینا۔ السلام علیکم بچوں، اچانک ان کے کانوں میں آواز آئی۔ دونوں نے بے ساختہ گردن موڑی۔ وہاں پیچھے عابد اشتیاق کھڑے تھے۔ کتھائی رنگ کا شلوار قمیض کے اوپر آف وائٹ واسکٹ کتنی جچ رہی تھی۔ ابو آپ آ گئے؟ آلیان نے تو فوراً ان کی طرف لپکا۔ حذیفہ بھی احترام میں کھڑا ہو گیا۔ آپ تو چودھویں کے چاند کی طرح خیر سے نکل آئے، آلیان نے عابد اشتیاق کو چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ ایک قہقہا بلند ہوا اور وہاں سے زحا بھی دوڑتی ہوئی ان کی جانب بڑھی۔ ابو، وہ دوڑتی ہوئی ان سے گلے لگ گئی۔ میری جان کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں تھی، اب ٹھیک ہوں۔ باپ واقعی گھر کی رونق ہوتا ہے۔ حذیفہ کو وہ تمام اچھے دن یاد آ گئے جب اکبر اشتیاق گھر کے لان میں بیٹھے ہوتے تو وہ ان کو دور سے ہی ہاتھ ہلا کر گھر میں داخل ہو جایا کرتا تھا۔ پھر جب وہ بزنس ٹور سے آتے تب بھی وہ کوئی دلچسپی نہ لیتا۔ آہ کیا وقت تھا وہ! حذیفہ یہاں آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ عابد اشتیاق نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس نے محسوس کیا کوئی چیز منظر کو دھندلا کر رہی ہے۔ وہ کوئی چیز نہیں بلکہ آنسو تھے۔ اس نے انگلی کے پوروں سے نمی صاف کی۔ حذیفہ میاں، میں نے آپ کے لیے جاب ڈھونڈ لی ہے۔ کھانے کی میز پر مختلف قسم کے کھانے سے لطف اندوز سبھی لوگ حیرت سے عابد اشتیاق کی جانب دیکھ رہے تھے اور خود حذیفہ ایسا تھا جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ جاب نہیں کرنا چاہتا تھا، مسئلہ تو یہ تھا کہ اسے کچھ آتا جاتا ہی نہیں تھا۔ بھائی دراصل میرے پاس ایک عدد اکاؤنٹنٹ کی سیٹ خالی ہوئی ہے تو میں نے سوچا تمہیں آفر کروں۔ اس نے خالی نگاہوں سے عابد اشتیاق کو دیکھا۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ہے تو بلا جھجک کہہ سکتے ہو۔ نہیں، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ بس ٹھیک کہتا ہے یہ تو۔
کسی چیز کے بھی قابل نہیں ہے، نہ جانے ابو کب اس کی حقیقت کو سمجھیں گے۔ زحا نے اسے گھورتے ہوئے سوچا۔ آپ مجھ پر اتنا بھروسہ نہ کریں، اگر میری وجہ سے آپ کو کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو۔ سنجیدگی اور معصومیت اس کے انداز سے جھلک رہی تھی۔ اف، اتنا معصوم بن رہا ہے ذلیل انسان۔ زحا کا غصہ بھی عروج پر تھا، وہ دل ہی دل میں بڑبڑا رہی تھی۔ بیٹا، فکر کرنے کی بات نہیں ہے، وہاں میرے بہت سے دوست بھی ہیں جو تمہاری مدد کریں گے، اور اگر نقصان ہو بھی گیا تو خیر ہے بچہ، انسان گر کر ہی سنبھلتا ہے۔ عابد اشتیاق نے بھی نیکی کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ابو، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ انسان کے روپ میں خوفناک بھیڑیا ہے جو صرف دوسروں کی گردن دبوچنا چاہتا ہے۔ زحا نے ایک نظر عابد اشتیاق کو دیکھا اور دوسری کڑی نظر حذیفہ اس بھیڑیے پر ڈالی۔ اس دونوں کی نظر ایک پل کے لیے ملی اور حذیفہ وہاں سے اٹھ گیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ کیا زحا کبھی حذیفہ کو معاف کر پائے گی؟ کیا حذیفہ اپنے آپ کو سنبھال پائے گا؟ کیا وہ اس جاب کے قابل ہے؟ کیا وہ پھر سے زحا کی نظر میں اپنی جگہ بنا پائے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔